آپ کی کسی وہ شاعر کا خوب اچھا کلام ہے کہ دنیا نہ رہے گی، دنیا نہ رہے گی، اسلام رہے گا، یعنی یہ دین رہے گا۔ دنیا نہ رہے گی، اسلام رہے گا، حسین بہرحال تیرا نام رہے گا۔ تیرا نام ہے، جو تیرا ذکر ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت ذکر حسین روک نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ رہے گا۔ اور ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ اس پرآشوب دور میں اور مادیت پرست دور میں بھی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ذکر حسین کی محفل نصیب ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہماری خوش بختی ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیات پڑھی اور میری خواہش ہے کہ ان کی روشنی میں ہم کچھ باتیں کریں اور کچھ آل محمد کا تذکرہ کریں، حضور کے خاندان کی کچھ باتیں کر لیں جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا میں، اللہ کی محبت میں جن لوگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، قتلوا قتل کر دیے گئے۔ قتلوا ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا میں اور اللہ کی محبت میں قتل کر دیے گئے، انہیں مار دیا گیا، شہید ہو گئے ہیں، جس کو قرآن پاک نے اصطلاحی طور پر شہید کا ٹائٹل اور لفظ استعمال کیا، لیکن وہ قتل کر دیے گئے۔ تو ہمارا رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ أَمْوَاتًا، ایسے لوگوں کے بارے میں ان کا مر جانا خیال بھی نہ کریں کہ وہ مر گئے۔ ایک ہے کہنے پر پابندی، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، ایک مقام پر کہنے پر پابندی لگائی گئی، وہ سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا نہ کہو، نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، جو اللہ کی راہ میں جان دے گئے، کیا نہ کہو؟ اموات، مردہ نہ کہو، یعنی مقتول فی سبیل اللہ کو مردہ نہ کہو، نہ کہو کہ وہ مر گئے، نہ کہو کہ وہ مر گیا ہے۔ مقتول فی سبیل اللہ، مقتول فی سبیل اللہ، اچھا بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جو جان دے گیا، سبحان اللہ، واہ، دیکھو نا یہ اس کا اعزاز دیتے ہیں، یہاں لفظ آیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی رضا میں، جس نے اللہ کے لیے جان دی ہے، خود پیش کر دیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، تو اللہ اپنی راہ میں مرنے والوں کو فانی نہیں کرتا، باقی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، بعض علماء نے اس کل من علیہا فان
اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی ہے تیرے رب کی ذات ذوالجلال والاکرام، جو عزت والا اور کرامت والا ہے۔ ذوالجلال عزت والا، والاکرام اور بزرگی والا، یعنی کرامت والا، بزرگی والا۔ یہ عام مفہوم ہے اور ہمیشہ ہر ایک نے اسی طرح لکھا کہ ہر چیز فانی ہے مگر تیرے رب کی ذات، تیرے رب کی ذات باقی ہے، اور جو تیرے رب کی ذات باقی ہے وہ عزت والا ہے، بزرگی والا ہے، کرامت والا ہے۔ بعض علماء نے اس کے پردے میں یہ بات سمجھی ہر چیز فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور وہ باقی رہے گا جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کی ذات کی طرف، سبحان اللہ، یعنی وہ باقی ہو جائے، اس کو بقا مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا فرمائے۔ اس لیے شہید کے لیے، مقتول فی سبیل اللہ کے لیے خدا رب عز و جل نے بقا رکھی ہے، اس پر پابندی لگائی کہ اس کے بارے میں کوئی نہ کہے کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ فرمایا بل احیا، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور انہیں جو میں نے زندگی بخشی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، لیکن وہ زندہ لوگ، شہیدوں کو زندہ کہا گیا ہے، مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد، پھر بھی میرا رب منع کرتا ہے۔ میں ایک قرآنی واقعہ تمہیں نہایت مختصر سے تمہارے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ یاسین کا بیان ہے، آپ بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس نقطے کی طرف جانا چاہتا ہوں، پیچھے سے پڑھوں گا تو سارا وقت ادھر چلے جائے گا، لیکن ابھی میں اس عقیدے کی بات، اس نقطے پر عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ فرمایا نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے پیغام رساں بھیجے، جنہوں نے جا کر دعوت دی لوگوں کو اللہ کے دین، اور لوگوں نے اللہ کے دین کا استہزاء کیا اور ان دعوت دینے والوں کا بھی مذاق اڑایا۔ تو انہی بستی والوں میں سے ایک شخص جو دعوت ان کی سن رہا تھا، تو اس نے بڑھ کر اللہ کے ان بندوں کی دعوت کو قبول کر لی اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، یہ تم سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے اور تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتے، تم ان کا استہزاء کرتے ہو، یہ تمہیں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں اور ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ تمہاری سختیوں کے باوجود یہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور پھر تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہو، پھر یہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو اور یہ پھر تمہاری بہتری چاہتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟
میرے ساتھیوں، میں واقعہ تو وہ سورہ یاسین کا سنا رہا تھا، لیکن اس میں مجھے کربلا کا منظر یاد، میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر آگے نکلتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ دشمن ہے، یہ حیرت کی بات ہے، 7 محرم سے پانی بند، ملاقاتوں کا سلسلہ تقریباً بند، گاہ بگاہ چھپ چھپا کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، 7 8 9 یہ مسلسل، یعنی آل محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، پیاسے، جب تک پانی چل سکا اس کے بعد ان کے پاس پانی کی بوند تک نہیں ہے، تیمم کر کے وضو کیا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، شب بیداریاں ہو رہی ہیں، اور میرے عزیزان 9 محرم کو صبح طبلِ جنگ جس کو کہتے ہیں کہ اعلان جنگ یزیدیوں کی طرف سے ہو چکا، لوگ میدان میں آ گئے، صفیں بننے لگ گئی، دائیں بائیں لوگ کھڑے ہو گئے اور مبارزت طلب کی گئی کہ کوئی ہے مقابلے میں آئے۔ خاندان مصطفیٰ کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ کوئی ہے تو ہمارے مقابلے میں آئے، مگر جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین علیہ السلام نے ایسا کرنا 9 محرم کو پسند نہ کیا۔ اب دیکھو پورے جوش و خروش کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور اعلان جنگ کر رہے ہیں، مگر آپ آگے بڑھے اور جا کر یہ کہا کہ میں کہیں جانے والا نہیں، میں کہیں بھاگنے والا نہیں، میں کہیں کسی جگہ سے کوئی کمک آنے والی نہیں، کوئی فوج آنے والی نہیں، کل میں یہاں کھڑا ہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دن ہمیں دے دیا جائے۔ آپ بھی سوچو، آپ بھی جلدی نہ کرو، آپ بھی اس یعنی ظلم کا حصہ دار نہ بنو، اس ظلم سے بچ جاؤ، آپ بھی سوچو، آپ کو بھی ایک رات دیتا ہوں اور آپ ہمیں ایک دن رات دے دیں، ہم اپنے رب کی جی بھر کر عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں اس قریب نقطے کی طرف آ گیا ہوں جس سے میں نے اشارہ لیا ہے۔ اب یہ تو لڑنے کے لیے دف بجا کر آ گئے، صفیں بد گئی، تیر چلنے کی انتظار، تلواریں ہاتھ میں، مبارزت طلب ہو رہی ہے کہ کوئی آئے مقابلے میں، مگر جو اللہ کی طرف سے مقرر لوگ ہوتے ہیں وہ آخر وقت تک لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ آخری دن ہے ان کے لیے۔ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جلدی نہ کرو اور دنیا کی طرف نہ دیکھو اور اقتدار کے نشے میں گم نہ ہو جاؤ، یہ کرسی چند روزہ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ کرسیاں نہ رہیں گی، یہ حکومتیں نہ رہیں گی، یہ سرداریاں نہیں رہیں گی، یہ عارضی ایک معاملہ ہے جو تم نے اس وقت اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ظلم سے بچ جاؤ، بھلا آخری دن بھی اپنے دشمنوں کو ظلم سے بچانا اور جنت کی دعوت دینا اور خیر خواہی کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہوتا، اللہ کے مقبول بندوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ ایسے وقت کے اندر بھی ان کی بڑائی اور خیر خواہی کے لیے ان کو باز آئے رہے، آپ نے عبادت کے لیے وقت مانگا، لیکن میں نے جہاں مطالعہ کیا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بھی خیر خواہی کی اور اس کا فائدہ ہوا، ساروں کو تو نہیں ہوا، میں عرض کرتا ہوں ساروں کو نہیں ہوا، لیکن
آپ نے کہا جاؤ سوچو غور کرو جلدی نہ کرو اس ظلم کا ساتھ نہ دو اور ہمیں بھی ایک دن اور رات دے دو ہم اپنے رب کے حضور جی بھر کر اس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں بات مان لی گئی یہ لوگ پیچھے لوٹ گئے امام پاک اپنے خیموں میں آ گئے سارا دن قرآن پڑھا ساری رات قرآن کی تلاوت ہوئی بیویوں نے تلاوت کی بچوں نے تلاوت کی کوئی مصلے پر کھڑا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے میرے پیر بھی ایک ٹیلے پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایسے عالم میں غور فرماؤ جو میں کہنا چاہتا ہوں موقع دیا تھا ٹائم دیا تھا کہ سوچو غور کرو جب صبح ہوئی تو ان لوگوں کے پھر ڈھول ڈھمکے بج گئے ان کے شادیانے بج گئے ابھی نماز پڑھی تھی کہ لوگوں نے شادیانے بجا دیے ان کی نظر میں یہی تھا کہ 72 یا کم و بیش چند لوگ ہیں اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے کتنی دیر لگے گی تھوڑی دیر مقابلہ ہوگا اس کے بعد آزادی ہوگی ان کو پکڑ کر لے جائیں گے خواتین کو قیدی کر لیا جائے گا بچوں کو قیدی کر لیا جائے گا یہ پروگرام بنا کر اب انہوں نے جب شادیانے بجائے اس وقت بھی بھلا کوئی ضرورت ہے جس بات کی طرف میں تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں کل بھی وہ لڑے نہ آئے رات و نمسیں گزاری صبح نہ موڑ یعنی ڈھول بجا دیتے اور شادیانے بج گئے اور ادھر جناب فوج جو ہے اور کمک جو ہے تیار ہو گئی اور تیر تلوار نیزے بھالے تیار کر لیے گئے اور ادھر آ کر امام پاک کے سامنے ہو گئے بھلا اس وقت کیا ضرورت تھی میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں تاریخ کا سہارا لیتے ہوئے ہمیں بتایا نہیں جاتا امام پاک نے کیا کیا جب ادھر صفیں بن گئی تو امام نے کیا کیا بڑی توجہ ہے میرے سبحان اللہ ادھر تو صفیں بچ گئی یہ میرے نبی کا نواسہ یہ مولا علی کا شہزادہ یہ مخدومہ کائنات کا لاڈلا یہ کیا کر رہا ہے آپ نے عربی لباس پہنا جنگ کا لباس نہیں پہنا عربی لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے اونٹنی پر سوار ہوئے سامنے قرآن شریف مصحف کتاب اللہ کی سبحان اللہ واہ امن کے دائی اے امن کے سفیر اے امت کی خیر خواہی کے دعوے دار امت کی خیر خواہی کے چاہنے والے ایسے عالم میں عربی لباس حجازی لباس پہنا مرتضوی پٹکا باندھا اور قرآن مجید ساتھ لے کر آپ کی اونٹنی آہستہ آہستہ آگے بڑھی جب قریب گئے تو آپ نے پھر قوم سے کہا میری قوم جلدی نہ کرو میری طرف دیکھو غور سے میں کون مانا اوے میرے اللہ دیکھو میں کون کھڑا ہوں آپ نے فرمایا پوری زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کبھی وعدہ وفائی میں کمزوری نہیں کی کسی کو دکھ نہیں دیا کسی پر آج تک ظلم زیادتی نہیں کی ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے کوئی کھڑا ہے تو اپنا ہاتھ بلند کرے کہ جس کا میں نے کوئی حق مارا ہو اور جب کوئی نہیں ہے تو کیا ایسے نبی کے نواسے کا استقبال تلواروں سے کیا جاتا ہے تم تلواریں لے کر باہر آ گئے ان چند بچوں کے لیے ان خواتین جو خیموں میں قرآن پڑھ رہی ہیں ان کے لیے تم تلواریں لے کر آ گئے تم نیزے اور بھالے لے کر آ گئے یہ استقبال ہے خاندان مصطفیٰ کا یہ استقبال ہے مرتضیٰ کی اولاد کا یہ ہے تمہارا دعویٰ کہ تم اسلام کے چاہنے والے ہو اسلام تو ادھر کھڑا ہے پھر آپ نے جملے کہے کیا دردناک جملے ہیں آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں فرمایا میری ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا جو رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی ہے
جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا کہ ان الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ میری بیٹی جو ہے یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا یہ میری ماں ہے، لوگوں میری ماں ہے، میری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا میرا باپ جنتیوں کا سردار ہے، میرا باپ کائنات کے تمام ولیوں کا سردار ہے اور متقیوں کا سردار ہے، ایمان والوں کا سردار ہے۔ جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا وہ مقام غدیر پر، خم غدیر پر، کیا اللہ کے رسول کا بیان نہیں سنا؟ اپنے بزرگوں سے نہیں سنا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ ان کے لیے بڑی دعوت فکر تھی کہ تم کہتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا تو فرمان ہے کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو مجھے دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی دوست سمجھتا ہے، جو مجھے آقا مانتا ہے وہ اس کے لیے بھی وہی درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا یہ کس کے لیے الفاظ تھے؟ وہ میرا باپ ہے۔ پھر فرمایا کیا میرے چاچے کے بارے میں آپ نے اپنے نبی سے نہیں سنا کہ جب میرا چاچا جعفر طیار اس دنیا سے شہید ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے دوست کو شاندار بازو عطا کیے ہیں اور وہ ان کی مدد سے جنت میں سیر کر رہا ہے۔ وہ ذوالجناحین وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا چاچا ہے۔ کیا میری نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدہ طاہرہ نہیں ہے؟ کیا میرے بھائی حسن مجتبیٰ نہیں ہے؟ جب آپ نے فرمایا کیا میرے دوستو، آپ نے فرمایا اے لوگو جلدی نہ کرو، کیا آپ نے یہ اللہ کا فرمان اپنے نبی کی زبان سے نہیں سنا؟ یعنی نبی کریم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یقیناً حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر بھی تم میرے مقابلے میں تلواریں لے کر آ گئے۔ ایسے میں آپ سے پوچھتا ہوں بھلا انہوں ہون بھی کئی سمجھاون دی لوڑ آئی کہ ان کو سمجھایا جائے؟ یہ کیا خاصا ہے؟ وہ شعر کیا پڑھا تھا؟ رحمت وہی، نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، صاحب کا مجھے شعر یاد آیا ملتی تھی مصطفیٰ سے نرمی وہی، سادگی وہی، خلوص وہی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین۔ دیکھو میں مثال دے رہا ہوں، ابھی میں ٹائم زیادہ نہیں لگا۔ مثلا طائف میں لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کے میرے نبی کو زخمی کر رہے ہیں، سر زخمی، بدن زخمی، آپ کے جسم پر خون چلتا ہوا آپ کے جوڑوں میں آ گیا، آپ کے قدمین تک پہنچ گیا، اتنا زخمی دیا، اتنی تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اور فرشتہ جبریل امین آ کر اللہ کی طرف سے حکم سناتا ہے، اور جبریل عرض کرتا ہے، اللہ کا حکم سناتا ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ اب وہ کیا چاہتے ہیں، اگر چاہیں تو طائف کے پہاڑ ان پر برسا دیں، یا چاہیں تو زمین پھٹ جائے اور بستی لقمہ اجل بن جائے۔ زمین پھٹے، بستی اندر، اوپر زمین مل جائے، لقمہ اجل بن جائے، میرے نبی سے کہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور کے دعا کے ہاتھ اٹھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کیا مانگے گا؟ اختیار ہے، پتھر وسیں یا زمین پھٹے۔
برسے یا زمین پھٹے. اب یہ اختیار دیا جا رہا کہ جاؤ جبریل میرے نبی سے کہو کیا چاہتے ہیں. اب بھلا اس عالم میں حضور کیا کریں گے؟ پتھر کے زمین، پتھر برسے یا زمین پھٹ جائے. پوری دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کرو. میرے حضور نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ، اے میری قوم میں نو سجان نہیں رہی، نہ نو ہدایت عطا. اب ایسے عالم میں بھی ہدایت طلب کرنا، ایسے عالم میں خیر خواہی کا مطالبہ کرنا، ایسے عالم میں جہنم سے بچانا، ایسے عالم میں ان کی بہتری کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ یہ نبیوں کا کام ہے. پھر نبی آخری کے بعد پھر یہ کوئی کام کرے گا تو نبی کا محبوب ہی. اب یہ امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ اور کیوں جلدی کر رہے ہو؟ اور کیا ہو گیا تمہیں؟ اور تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ اچھا جب یہ جملے کہیں میرے بھائیو، واہ بھائی واہ. میں ابھی تک آپ کو بتایا تھا کہ ان کو موقع دیا، کوئی بنے ہی سیکھے کوئی نہ بنے. ان کو جو موقع دیا تو جب یہ صبح کے وقت لیکچر دیا تو کچھ لوگ تھے جن کے سر ادب سے جھک گئے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، بعض نے 18,000 لکھا، بعض نے 22,000، بعض نے 15,000 مخالف میں، ادھر 70-72 لوگ. تو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں یہ کیفیت ہے اور پھر کچھ لوگوں کے سر جھک گئے. تو وہ کون لوگ تھے جن کے سر جھک گئے؟ وہ تھا حضرت حر، اس کا بھائی اور اس کے بیٹے. یہ حر مخالف ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا انذار، نصیحت کرنا، انذار، آپ کا انذار، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ. علماء نے لکھا کبھی مبلغ کو قوم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے امام پاک مایوس نہیں ہوئے، مقابلے تلواراں لین کے باوجود بھی امام پاک تبلیغ فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ 3-4 آدمی سر جھکا گئے. اب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ حر تو بہادر ہے، مجاہد ہے، اور تو سر جھکا کر کھڑا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سوچ رہا ہوں. کیا سوچ رہے ہو؟ میں اس عربی کا اب اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. کیا سوچ رہے ہو؟ چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ یہ رہا ہوں کہ تو نے امام حسین کا بیان سنا ہے؟ کہا سنا ہے. فرمایا ادھر مجھے جنت ہی جنت نظر آ رہی ہے، جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر دوزخ. سبحان اللہ. جنت کی ملکہ ادھر، جنت کے وارث ادھر، جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں وہ ادھر، جنت کی عورتوں کی سردار ادھر، جو جنت میں پھر رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں وہ ادھر. ان کا جو سارے نبیوں کا سردار وہ نانا ادھر، جو سارے ولیوں کا سردار وہ بابا علی ادھر. اب سارا تو جنت کا منظر ادھر ہے. ادھر تو مجھے جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر آگ نظر آ رہی ہے، ادھر ہمیں جنت نظر آ رہی ہے. اب سوچ رہا ہوں کہ فیصلہ کیا کروں، جنت کی طرف بڑھوں کہ دوزخ میں کھڑا رہوں. بھائی والا یہ بھی پھر سوچنے کی کوئی چیز ہے. اگر جنت حسین کے قدموں میں ہے تو پھر حسین کے قدموں میں چلو. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری جو غلطیاں ہیں کیا یہ قابل معافی ہیں؟ کوفے میں میں نے جانے نہیں دیا، مدینے میں نے واپس نہیں ہونے دیا، مکہ میں نے نہیں جانے دیا، ایر گھیر کے یہاں کربلا میں لے آیا، پانی بند کرانے والوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رلانے والا میں،
خواتین کے ساتھ ایسا ناروا سلوک پیاس والا کرنے والا میں، اور اب تک اس کی ایک بات نہیں مانی، تو اب کس منہ سے جاؤں گا؟ کوئی موقع، یہ اس لیے میرا سر جھک گیا ہے ندامت سے کہ اب کروں تو کیا کروں، اب کروں تو کیا کروں۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کیا تو اب بھی مایوس ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے؟ وہ خود تو تمہیں بلانے آئے ہیں۔ ایسے عالم میں بھلا کوئی آ کر دعوت دیتا ہے، وہ خود تو بلانے آئے ہیں، تو جا تو صحیح۔ اب یہ باری باری چاروں آئے، عام مشہور واقعہ چونکہ اکیلا حر کا بیان کیا جاتا ہے، یہ ایک آیا، یہ چاروں آدمی آئے، حسین کے قدموں میں آئے اور اپنی معذرت کی اور کہا ہم معافی چاہتے ہیں، اور معافی کا بدلہ اس صورت میں چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم میدان کارزار میں جائیں گے، جنگ بھی ہم پہلے لڑیں گے، یہ ہماری قبولیت ہوگی۔ ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کے خاندان کو، آپ ہماری لاشیں اٹھا کر لائیں گے، پھر ہمیں سکون آئے گا، اس لیے آئے ہیں۔ تو میرے پیر نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اب اپنا نام ایسے بتایا، کہا میری ماں تو مجھے حر کہتی ہے، میری ماں تو مجھے حر کہتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حر کے معنی ہوتا ہے آزاد۔ فرمایا واقعی تیری ماں نے تیرا نام اچھا رکھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا میں نے تجھے معاف کیا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اس کو آزاد کر دیں۔ اس سے ہم لوگوں نے اب تک ہم نے کیا سبق لیا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ خیر خواہی میں آخری وقت تک خیر خواہی کرتے رہتے ہیں، وہ بھلائی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں۔ میں سورہ یاسین کی طرف پھر پلٹنا چاہتا ہوں، اس جملے کی طرف جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں، لیکن ایک اور مجھے بات یاد آئی ہے اور اس کا ایک نیا رخ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔